کچھ نئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا، اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا۔ وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں، چکن بریانی یا مٹن پلاؤ۔ یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے۔ وہ بزنس مین سوچے گا، تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں، کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے۔ تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے، اور یہ عام بات ہے، بھٹکنا چاہیے نہیں لیکن بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے، اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے، کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، the brain Allah has given us، وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے، منہ زبانی یاد ہے، اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن، بہت چھوٹا، ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے، باقی ہمارا ذہن خالی ہے۔ An empty brain is a devil's workshop، یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے۔ اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا، یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے، سوچتے رہتا ہے کیا کروں، کیا پکاؤں، کیسا تجارت کروں، کل کیا کروں، کیا پہنوں۔ تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے۔ ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے، انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے، مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے، لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے۔ تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا، ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی
100 मील नहीं तो कम से कम 90 मील की रफ्तार पे दोहरा सकेंगे। लेकिन अभी क्योंकि जहन का कुछ और हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, आपका जहन भटकेगा लेकिन कम भटकेगा। तो जहन को भटकने से रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तर्जुमे के साथ साथ इस तर्जुमे के मानी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। अगर अरबी के साथ अगर तर्जुमा दोहरा रहे हैं और इस तर्जुमे के मानी पे तवज्जो देंगे, तो आज की साइंस ये कहती है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हम एक साथ 2, 3, 4 काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई गाड़ी चला रहा है, शुरू में जब गाड़ी चलाता है पूरी तवज्जो देता है, आप उससे बात नहीं कर सकते। लेकिन जब उसे आदत हो जाती है 1 महीने 2 महीने बाद, तो गाड़ी चलाते चलाते आपसे बात भी कर सकता है। आधा ध्यान गाड़ी पे, आधा ध्यान बात पे। हमारा जहन बहुत पावरफुल है। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि कोई भी इंसान 100% 2 चीज पे ध्यान नहीं दे सकता है। 50% 2 चीज पे दे सकता है, 60% 40% दे सकता है, 80% 20% दे सकता है, 90% 10% दे सकता है, लेकिन 100% 2 चीज पे दे ही नहीं सकता। तो अरबी आयत की तिलावत करने के साथ साथ अगर तर्जुमा दोहराते हैं, उस तर्जुमा पे आप कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं 100%, जितना आप ध्यान देंगे उतना कम आपका जहन भटकेगा। अगर 100% ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह आपका जहन कभी भी नहीं भटकेगा।